آپ دیکھ رہے ہیں واسودیو شارٹس۔ جی آپ کو ایک اپڈیٹ دیتے چلیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے کارکنان کے لیے جیل سے پیغام بھیجا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک خبر اور دیتے چلیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو وفاقی وزیر خزانہ تھے، جنہیں پاکستان ایئر فورس کے جہاز میں لایا گیا تھا، اب وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ تو صرف پاکستان میں حکمرانی ہی کرنے آتے ہیں، جب تک کہ یہ وزیر مشیر یا وزیر اعظم نہ ہو ان کو پاکستان میں مزہ نہیں آتا۔ اب جیسے یہ وزیر خزانہ تھے، ان کو لایا گیا، یہ آئے، معیشت کا بیڑا غرق کیا، اب یہ پاکستان سے جا چکے ہیں، کیونکہ اب ان کا پاکستان میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اب یہ وزیر بھی نہیں رہے۔ جب تک ان کو پاکستان میں سہولت ملتی ہے یہ پاکستان میں ہوتے ہیں، جب سہولت نہیں ہوتی تو یہ باہر ممالک کے ملکوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے بھی یہ لنڈن میں تھے، تقریباً سینیٹر تھے، کوئی 3.5 4 سال انہوں نے حلف نہیں لیا سینیٹری شپ کا، لیکن جب آئے پاکستان میں حلف لیا اور اس کے بعد تمام کی تمام مراد جو ہیں انہیں 4 5 سال کی جو بنتی ہیں وہ دی، کیونکہ ان کے کاروبار سب باہر ہیں، بچے باہر ہیں، ہر چیز باہر سیکیور ہے۔ پاکستان میں صرف یہ ہم پر حکمرانی کرنے آتے ہیں۔ اب وہ پاکستان چھوڑ کے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ جا چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کے وکلاء کی ٹیم جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں کل ملنے نہیں دیا گیا۔ بڑی جد و جہد کے بعد اور کافی دیر کے بعد بیرسٹر عمیر نیازی ہیں، صرف انہیں ملنے کی اجازت دی گئی، جو کہ عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں جا کے ملے، بیرک نمبر 3 قیدی نمبر 804 سے۔ عمران خان صاحب کا قیدی نمبر جو ہے وہ 804 ہے، اور بیرک نمبر 3 میں انہیں اٹک جیل میں رکھا گیا ہے۔ کل بیرسٹر عمیر نیازی گئے، انہوں نے باہر آ کر کارکنان کے لیے پیغام دیا عمران خان صاحب کا، جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں 1000 سال بھی اس طرح اور اس جیل میں اس حالات میں رہنے کے لیے تیار ہوں، نہ تو میں کبھی ان کے آگے جھکا ہوں اور نہ ہی اپنی قوم کو جھکنے دوں گا، اور آزادی کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ مزید عمیر نیازی جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، کل انہوں نے ان سے ملاقات کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کا پیغام، یہ آپ ذرا خود سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے میں جس طرح سے گیا تھا بنیادی طور پر ملاقات ہماری کوشش کی کہ 2 سال کی ہوتی ہے، مگر وہ بجٹ تھے کہ یہ 2 سال کی نہیں ہو سکتی۔ ہم 6 بندے ان کا نام دیا ہوا تھا، تو الٹیمیٹلی کنسنسس پھر سب دوستوں کا میرے نام پہ ہوا تھا، دوستوں کے بہت میں خان صاحب سے ملنے گیا۔ خان صاحب کے ساتھ سیٹنگ ہوئی، ٹائمنگ کا تو نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے پاس گھڑی تھی نہیں، مگر مفصل گفتگو ہوئی۔ گفتگو کا فوکس بنیادی طور پہ خان صاحب کا اس چیز پہ رہا کہ میں نے ان کی 5 مئی کی بعد گرفتاری کے بعد آج میری پہلی ملاقات تھی۔ بیسیکلی میں نے کچھ فرق ان میں دیکھا کہ داڑھی بڑی ہوئی تھی، میں نے پوچھا کیوں بڑی ہوئی؟ انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے، انہوں نے شیشہ دیا ہے تو میں شیو کروں گا۔ بنیادی طور پہ انہوں نے کہا یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، سیل سائز چھوٹا ہے، جیسے پہلے بھی نعیم بھائی آئے انہوں نے ڈسکرائب کیا، سیل سائز چھوٹا ہے، سہولیات جس طرح آپ کو پتا ہے سہولیات کا فقدان ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس جیل سیل میں مجھے 1000 سال بھی رہنا پڑے تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے اپنے لفظ نہیں ہیں، یہ ان کے لفظ ہیں۔ کہتے کہ آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، میں نے وہ قربانی دی ہے اور میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور تیار رہوں گا۔ تو اب ایز اے نیشن اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جمہوریت کے لیے ہم یہ قربانی دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے۔ اگر غلام بن کے زندگی گزارنی ہے تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ کل ایف آئی اے کی ٹیم آئی تھی، سائفر کی انکوائری کر کے گئی، سائفر میں انہوں نے اپنا ڈیٹیل وہی پہلے والا موقع بتایا کہ آج بھی اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں، سپریم کورٹ لیول پہ کرا لیں، کسی جوڈیشل آفیسر کو نامینیٹ کر لیں کہ سائفر باقاعدہ طور پہ ایک مداخلت ہوئی، ایک سازش کے تحت ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو باہر نکالا گیا، اور جس کی وجہ سے آپ نے اس کی اکنامک پرائس پے کی ہے کہ آپ کی 6% سے اکانومی نیگیٹو میں چلی گئی، آپ کی اکانومی کانٹریکٹ کی۔ تو اس پہ ہم اور بھی تفصیلی بات کریں گے۔ پھر انہوں نے جو ایک اور بات کا ذکر کیا وہ ہم کچھ دیر بعد آپس میں وکیلوں کی مشاورت سے کریں گے اپنی 22 کی پیشی کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہم نے اپنا فرم سٹانس لینا ہے، وہ ہمارے وکیل گوہر صاحب ہو گئے، سلمان صفدر صاحب، موسیٰ صاحب بھی آپس میں ڈسکس کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ چوتھی چیز جو میں نے ذکر کیا کہ احسان کی مسنگ کے بارے میں، مجھے اس وقت تک نہیں پتا تھا، میں باہر آیا ہوں تو لوگوں نے بتایا کہ اس سے شاید آرمی ایکٹ کے انڈر ٹرائل کر رہے ہیں اور اس کا اب انہوں نے شو کر دی ارسٹ۔ تو خان صاحب نے کہا کہ پہلے بھی اس پہ تشدد کیا جا چکا تھا، اب بھی کریں گے، تو مجھے یہ ہے کہ اس کا بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ اوپن ٹرائل شہریوں کا بنیادی حق ہے، تو ان چیزوں پہ ہمارا جو ہے نا فوکس ہونا چاہیے۔ باقی دیکھیں مشکل وقت آتے رہتے ہیں، قوموں پہ مشکل وقت ہیں، یہ ہمیں گزارنا پڑے گا۔ کچھ باقی ان کے پولیٹیکل ظاہری بات ہے، اور لوگوں کے لیے انڈیویجولی جس طرح سے شہریار آفریدی اور شندانہ کے لیے انہوں نے میسج دیا، وہ انشاءاللہ ان کو انڈیویجولی دیا جائے گا، اور ان کے بارے میں وہ کافی انہیں پریس کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔